بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم واللہ الشکر علی ما الہم وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءَ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَعَلَاهَا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف إن لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. درود پڑھیں پر محمد. اللهم صل على محمد. عالم امکان کا ستون، خلاق کائنات کا منفرد خلیفہ، جو کائنات کی ہر ذات کے لیے امام، رہبر اور رہنما ہے، جس کے اشاروں کو دیکھ کر کائنات کی نبض چلتی ہے اور جس کی دھڑکن پر کائنات دھڑکتی ہے، وہ آ کے فرما رہا ہے کہ نہیں، کوئی ایک ذات ہے جو ان تمام صفات سے بھی آگے ہے. تم اگر ذمہ دار ہو کہ مجھے دیکھو تو میرے اوپر بھی واجب ہے کہ میں کسی اور کو دیکھوں.
اگر پروردگار نے بعض چیزوں میں تمہارے لیے مجھے اسوہ بنایا ہے تو کائنات میں ایک ذات ہے کہ جو میرے لیے اسوہ ہے. اسی حدیث پہ انشاءاللہ اور ایک سوال پر کوشش ہے کہ بات انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے. اسوہ ہونا ایک متعلق چاہتا ہے. اگر ہم اور آپ کسی کو نمونہ عمل بنائیں تو ایک بہت ہی عظیم دائرہ ہے, بہت ہی متکثر صفات ہیں یہاں کے اوپر کہ آپ کس چیز میں نمونہ عمل بنا رہے ہیں. گفتگو میں بنا رہے ہیں, عبادت میں بنا رہے ہیں, دوسرے زندگی کے اور بھی بہت سے مرحلے ہیں. تو امام نے تو مطلق بیان کر دیا, ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اگر ظاہری طور پر ادبیات کے قوانین کے ذریعے اس روایت کا ترجمہ کیا جائے تو وہاں پر ادیب آ کے یہی کہے گا کہ حذف المتعلق یدل علی العموم. بھائی متعلق تو بیان نہیں کیا گیا ہے, لہذا اس کا مطلب ہے ہر چیز میں. اور یہی قانون آپ جاری کرتے ہیں, ہم جاری کرتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول میں, کہ اگر اطاعت کسی خاص شعبے میں ہوتی تو مقید کر دیا جاتا. تو کیونکہ مقید نہیں کیا گیا ہے لہذا اب ہر عمل میں اطاعت کرنا ہے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بزم میں اطاعت ہوگی یا رزم میں اطاعت ہوگی. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سماجی امور میں اطاعت ہوگی یا انفرادی امور میں اطاعت ہوگی. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا, کسی مسئلے کو مقید نہیں کیا جا سکتا. اور مطلق اطاعت فقط اسی انسان کی ہو سکتی ہے جو معصوم ہو. جو معصوم ہو اس کی مطلق اطاعت ہو سکتی ہے. اب آپ سوچیں, جب معصوم کی مطلق اطاعت ہو سکتی ہے تو پھر جو عصمت اللہ الکبریٰ ہو اس کا کیا حال ہوگا. جو عصمت اللہ ہے پھر اس کی اطاعت کس طرح سے ہوگی. اسی لیے روایات میں بی بی کا ایک لقب بیان کیا گیا. شاید آپ نے غور کیا, اور میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ ابتدا میں چند منٹ کچھ بی بی کے فضائل کے حوالے سے بیان کروں, پھر اس کے بعد جو گفتگو ہے اس کو آگے بڑھاؤں. ایک صفت جو بی بی کے روایات میں بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ آپ محدثہ ہیں. حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. جب اس صفت محدثہ کی تفسیر فرماتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں محدثہ کا مطلب یہ ہے کہ بی بی ڈائریکٹ جبریل سے ہم کلام ہوتی تھی. اب جیسے ہی آپ اس کو کسی عام مجمع میں بیان کریں گے تو فوراً اعتراض ہو جاتا ہے, بھئی جبریل سے گفتگو کا مرد سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے. تو اس تمام باتیں میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا طہارت پہ ٹکی ہوئی ہیں, اور طہارت کے بعد عصمت ہے, اور یہ تمام صفات پھر یہ کہ بعد دیگری جو ہے وہ آتے ہیں ان ہستیوں کے لیے. اور ان ہستیوں میں بی بی کی عصمت تو ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر خود اہل سنت نے بھی زانو ادب ٹیک دیا ہے. ایک طرف ان کے بعض علماء کا اعتراض یہ ہے کہ ہم 1,14,000 انبیاء کو معصوم نہیں مانتے ہیں, شیعوں کا عجب حال ہے, خاتون کو معصوم مان لیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سیدھا سا جواب دینا چاہیے, قبلہ وہ آپ کا کام ہے, یہ ہمارا کردار ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. کیوں کہ خود آلوسی دو جگہ آگے دو باتیں کہتے ہیں, نتیجہ نہیں لیتے. نتیجہ تو ہم اور آپ لے لیں گے. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین کی آیت کے ذیل میں واقع کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے. اس کو پوری طرح سے وہ قبول کرتے ہیں. اور پھر آیت تطہیر کے ذیل میں آ کے کہتے ہیں
کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ افضل ہیں جناب مریم سے. تو اب نتیجہ آلوسی کو نہیں لینا ہے، ہمیں اور آپ کو لینا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مفضول معصوم ہو افضل معصوم نہ ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پروردگار بھی انہی کی زبان سے ایسی باتوں کو پہنچا دیتا ہے. اب نکالنا یہ ہمارا اور آپ کا کام. تو مولا نے محدث کی تفسیر اس طرح سے بیان کی. آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے فصوص کو آگے بڑھا کے ایک فص بڑھایا ہے کتاب فصوص قیصری کے اوپر، فص فاطمیہ، کیونکہ یہ جو ابواب ہیں وہ انبیاء کے اعتبار سے انہیں نے سیٹ کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک فص رہ گیا جو مرکز اور محور ہے. فص آدمی اچھی بات ہے، فص نوحی اچھی بات ہے، لیکن ان تمام فصوص کا مرکز اور محور ایک فص ہے جو فص فاطمیہ ہے. پھر آگے انہوں نے تشریح فرمائی کہ آپ نبی کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. تو بی بی جب جبریل سے ہم کلام ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بی بی پہ وحی نازل ہو رہی ہے؟ کہ نہیں. وحی کی دو قسمیں انہوں نے بیان کی. کا ایک وحی ہے وحی تشریعی، جبریل کا آ کے کسی سے ہم کلام ہو جانا اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی ہے. اور دوسری آیت کے ذیل سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے وہ نبی سے بالاتر بھی ہو. یہ اپنی جگہ کے اوپر بحث ہے کہ کون سا مقام کس طرح سے کس سے افضل ہے. کہ جناب ابراہیم کے ذیل میں جب گفتگو ہوتی ہے تو امامت کا درجہ وہاں پر نبوت سے افضل ہی بیان کیا جاتا ہے، اور علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے بھی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں نہیں جانا ہے. تو فرماتے ایک وحی کی ایک قسم ہے وحی تشریعی، یعنی وحی کا وہ حصہ جس کے ذریعے سے شریعت بیان کی جاتی ہے اور نبی بنتا ہے. لیکن وحی کا ایک دوسری قسم ہے جسے کہا جاتا ہے وحی انبائی، جس میں ملک ذمہ دار ہوتا ہے ان باتوں کو آ کے بتائے کہ جو بعد میں ہونے والی ہے. سلونی کا دعویٰ ممبر کوفہ پر سن 37 38 39 40 ہجری کے آس پاس امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کیا ہے، اور یہ عموم میں دعویٰ کیا تھا. عام لوگوں میں بیٹھ کے دعوے سلونی کرنا واقعاً ہنر ہے، کمال ہے، اور بے شک مولا کا ایک فضیلت ہے. لیکن جس نے دعوے سلونی کیا ہو، اگر کوئی اس کے سامنے دعوے سلونی کر دے، لیکن علی نے مجمع میں دعوے سلونی کیا تھا، زہرا نے پردے میں دعوے سلونی کیا. کیوں؟ کیونکہ بی بی کو اظہار فضل نہیں کرنا تھا، بس یہ بتانا تھا کہ اے علی ادنو منی، مجھ سے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پروردگار کیا خلق کر چکا ہے، کیا خلق کرنے والا ہے، کیا خلق کر رہا ہے. علی آپ پوچھتے جائیے، زہرا بتاتی جائیں گی، کیونکہ زہرا کو اظہار فضل نہیں کرنا ہے، بس یہ بتانا ہے کہ دنیا کہیں زہرا کو علی سے کمتر نہ سمجھ بیٹھے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر بی بی کا رتبہ ذرہ برابر کم ہوتا تو حدیث آ کے کہہ رہی ہے علی کو نہ کف ملنے والا تھا نہ شادی ہونے والی تھی. پروردگار نے خلقت علی کے ساتھ زہرا کے کف کو خلق کیا ہے. کہا دیکھو یہ ایسا بنایا ہے کہ ایک مردوں میں بادشاہ ہے، دوسری خواتین میں تاجدار ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ہم اور آپ نہج البلاغہ کو دیکھ کے تعجب میں پڑ جاتے ہیں. بہت تعجب میں پڑنے کی بات بھی. وہ کہتے ہیں نہج البلاغہ مولا کائنات کی زندگی کے آخری حصے کا شاہکار ہے، اور ایک بار ملائیے اسے خطبہ فتحیہ سے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان ہستیوں کا سن نہیں ہوتا. اور یہ بھی عجیب بات ہے. اور
عجب کرشمہ ہے انسانوں کا کہ آگے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب 20 سال کے ہو گئے، فلاں صاحب 40 سال کے ہو گئے. بتا آپ لوگ سے پوچھا جائے گا تو آپ لوگ صحیح بتا دیں گے، کیونکہ ہم لوگ تو اس صنف میں سے نہیں ہیں کہ جہاں ایج چھپائی جائے. وہ تو خیر وہ یہی میں نے کہا آپ سے نا پہلے دن سے گفتگو اسی پیرائے میں چل رہی ہے کہ صنف کا مسئلہ کچھ اور ہے اور آج اسی پہ ختم کرنا ہے انشاءاللہ. تو فرماتے دیکھیے زمان کا مطلب کیا ہے؟ زمین کا چلنا. زمین ناچتی ہے اپنے ارد گرد تو دن بنتا ہے، اور سورج کے ارد گرد تو سال بنتا ہے. تو اس میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ بھائی زمین ناچ رہی ہے اور سورج کا چکر لگا رہی ہے اور ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں. تو بھائی جس کام سے میرا اور آپ کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، تو یہیں پہ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر کا اندازہ سورج کے زمین کے سورج کے ارد گرد چلنے سے مت لگانا. انسان کی عمر کا اندازہ اس کی معرفت اور فہم سے ہوتا ہے. گہوارے میں بھی بچہ گفتگو کر کے بتاتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور ایج میں معاشرے میں بڑا انسان بھی آ کے یہ نہیں سمجھ پاتا کہ حق ہے کس کا. تو ایج سے تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا. اس لیے ہم لوگ کی بھی یہی ذمہ داری ہے، بہت زیادہ ایج کے چکر میں نہ پڑا کریے. ہاں اگر ایج تجربے کے ساتھ ہے تو بڑی اچھی بات ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس نے کچھ اپنی عمر میں حاصل کیا ہے، کمایا ہے. اسی لیے مولا کائنات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیے قبلہ متوجہ کرنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک انداز یہ بھی ہے آپ اس سے دھیرے پڑھ دیجئے، میں 10 منٹ میں ختم کر دوں گا، مجھے کیا کرنا ہے. دیکھیے یہ حق کی بات ہے کہ میں جتنی دیر یہاں گفتگو کروں اور آپ جتنی دیر یہاں بیٹھیں ثواب تو سب کو ملنا ہے. کمال حاصل ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ملازمہ نہیں ہے ان دونوں چیزوں میں. پروردگار ثواب تو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ چچا نے بیان کی بہت ہی باریک بات اور بہت بہترین بات. جنت میں جانا کہاں کا مال ہے بھائی؟ جنت تو پروردگار انسان کے پیدا ہوتے ہی دے دیتا ہے، تیری ہے. باہر نہ نکلنا، میں نے تو پیدا ہوتے تجھے دے دی بھائی. اب یہ انسان ہے، کبھی نکلتا ہے کبھی جاتا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ کب ملاقات ہو جائے، باہر ہے یا اندر ہے. یعنی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال انسان اس بات کا دم بھرتا ہے کہ ہم اس کے موالی ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو جائے کہ مرنے کے بعد پروردگار کہے بھائی جنت چاہتے تھے دے رہا ہوں، لیکن جانتے ہو جنت کا وہ طبقہ دوں گا جہاں اہل بیت کو نہیں دیکھ پاؤ گے. بتائیے کیا فائدہ؟ ہمیں تو وہ درجہ چاہیے جہاں کچھ نہ ہو کم سے کم زیارت تو ہو. پھر وہ درجات ثواب سے نہیں کمال سے ملتے ہیں. اس کے لیے پھر ارتقاء روح کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر انسانیت کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، پھر اس کے لیے ان معارف کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے
کہ جن معرفت کی وجہ سے انسان بلندی اور ترقی پاتا ہے. اور عزیزوں یاد رکھیے کائنات کا کوئی نقطہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قم کی طرح سے ایسے معرف دے پائے, کیونکہ پروردگار نے جب ایک بی بی کو ایک معصوم کے لیے اسوہ بنایا اور اس کی قبر کو مدینے میں چھپایا تو ہمیں اور آپ کو اس سے محروم نہیں رکھا, بلکہ اس قبر کو قم میں آ کے اجاگر کر کے بتایا کہ دیکھو میں تمہیں محروم نہیں رکھ رہا ہوں, یہاں بھی وہی کمال موجود ہے جو چھپی ہوئی قبر میں موجود ہے, اسے ظاہر کر کے بتا رہا ہوں. بتانا میرا کام ہے, لینا تمہارا کام ہے. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. دیکھیں اس بات شے نفی مادہ نہیں کرتا. میری بات کو یہ نہ لے جائیے گا کہ کہیں اور علم نہیں ہے, لیکن یہ تجربے کی بات ہے. جو ظرفیت اس زمین پر ہے شاید ہی کہیں. یہ احتیاط میں نے شاید لگایا ہے قبلہ, یہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے, بعد میں آپ کچھ کر نہیں سکتے, تو بڑے احتیاط سے بولنا پڑتا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. اور کوئی آ جائے وجود میں علم نہ لے کے جائے, ظاہری لباس لے جائے, بس یہیں پہ روک دیتا ہوں اس کلام میں. تو بی بی محدثہ ہے, اور یہ وہ مقام ہے جو پروردگار ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے. بی بی اسوہ بن رہی ہیں ایک معصوم کے لیے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, بات کو انشاءاللہ وہیں سے ربط دیتا ہوں. کس چیز میں اسوہ؟ ایک ایسی صفت ہونا چاہیے جو مشترک ہو مرد اور عورت کے درمیان, خاص نہ ہو, کیونکہ اگر خاص ہوگی تو اسوہ نہیں ہو سکتا. اسوہ ہونے کے لیے اشتراک شرط ہے, انسان کے لیے انسان اسوہ ہی ہوگا, یعنی انسانیت کی وہ صفت ہونا چاہیے. اب اس سے پہلے کہ اس کے جواب پہ آؤں, کل والے مسئلے کو حل کر دوں. میں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا, پھر اس کو دہرا دوں اگر بعض لوگ نہیں تھے. بھائی دیکھیے معذرت کے ساتھ میں خواتین کی پڑھائی کا طرفدار نہیں. اتنی جرأت سے کہنا پڑا. دیکھیے میری بھی آپ لوگ سے گزارش ہے, قم میں جب مجلس پڑھا کے گئے تو اپنے افکار کو کھل کے بیان کیجیے, کیونکہ یہاں سے بہتر اصلاح نہیں ہو سکتی. بیان کیجیے تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اصلاح کریں. یہاں غلطی ہو جائے بہتر ہے نسبت پہ سے جا کے وہاں جا کے غلطی کریں. لہٰذا یہاں کوئی ڈھلی چھپی بات نہیں ہے. آپس میں بزم میں بیٹھیے, ایک دوسرے کے ساتھ مباحثے میں بیٹھیے, اپنی بات کو پیش کریے دوسرے کے سامنے, کیونکہ جب تک ہم اور آپ بتائیں گے نہیں اصلاح ہوگی کیسے. ہم تو ایسوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کھل کے ہر کام کو انجام دیا ہے. پروردگار نے انسان کو دو صنف میں خلق کیا. دعا ہے بات پوری ہو جائے انشاءاللہ. ایک بات سلوات کا سہارا دیجیے. پروردگار نے جب صنف انسان میں, نوع انسان میں صنف مرد اور صنف خاتون کو خلق کیا تو ضرور اس کا کوئی مقصد اور کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے. ایسے ہی تو دو صنف نہیں بنا دی. جہت انسانیت پہ دونوں کو شریک رکھا اور کچھ صفات مخصوص کر دی انسان سے, لیکن کچھ باتیں اور کچھ کام اور کچھ صفات مخصوص کیے مردوں سے اور کچھ کام مخصوص کیے خواتین سے. بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے. پروردگار نے جب اپنی کتاب کی شروعات کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ, اللہ تو اس کا نام ہے, پہلی صفت جو آگے بیان کی وہ تھی رب العالمین. علماء نے رب کی بہت سی تفسیریں کی. شہید مطہری علیہ الرحمہ نے آگے کہا کہ رب کا معنی تربیت کرنا نہیں ہو سکتا, کیونکہ مادے کے اعتبار سے فرق ہے. پھر وہ شاہد مثال لے کے آئے جناب ابو طالب کی عبارت کو, کیا نا رب الابل, میں رب ابل ہوں, میں اپنے اونٹوں کا ذمہ دار ہوں. کعبے کا بھی اپنا ایک رب ہے,
میں اپنے اونٹ اس سے مانگنے آیا ہوں، جو کعبہ جس کا ہے وہ بچائے گا، اس نے بچا لیا۔ پھر ایک آدھ اور مثال لا کے وہ آخر میں نتیجہ لیتے ہیں کہ ظاہری طور پر فارسی میں اور شاید اردو میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ رب کا کوئی مترادف نہیں ہے۔ جیسے لفظ کریم کے بارے میں علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کا کہنا ہے کہ ایک لفظ سے اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی کہ آپ لفظ کریم اٹھائیں کوئی دوسرا لفظ لا کے رکھ دیں۔ اسی طرح لفظ رب ہے، لہذا ضروری ہے کہ ایک جملے میں اس کا معنی کیا جائے۔ تو کہتے ہیں رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اور مالک ہر مخلوق کے لیے وہ اسباب اور وسائل فراہم کرے کہ جس سے ایک ذریعے وہ اپنی بالقوہ صلاحیت کو فعلیت تک لا سکے، اسے کہتے ہیں رب۔ پروردگار رب ہے عالمین کے لیے، یعنی پروردگار نے کائنات کے ہر ذرے کے لیے اور بالخصوص انسان کے لیے ایسے شرائط اور ماحول پیدا کیا ہے کہ جس میں انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر صحیح سے کام کرے تو پھر کمال کے درجات کو بآسانی طے کر سکتا ہے۔ ایسے منتظم کو رب کہا جاتا ہے، ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ صفات پروردگار مظہر چاہتی ہیں۔ پروردگار نے اپنی ربوبیت کا بھی ایک مظہر خلق کیا اور کائنات کو بتانے کی کوشش کی کہ تم مادی دنیا میں ایک مظہر کو دیکھ کے ذرا سا سمجھو کہ رب کہتے کسے ہیں۔ جب نوع انسانی کو خلق کیا تو مردوں میں یہ صفت نہیں دی، بلکہ خواتین میں ربوبیت کی صفت کا مظاہرہ کیا۔ کہا دیکھو ایک ایسی ذات خلق کروں گا کہ جس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ اپنے اولاد کے لیے تمام ان وسائل اور اسباب کو فراہم کرے تاکہ وہ اپنے کمال تک کے پہنچ جائے۔ تم ماں کو دیکھ کے سمجھ جانا جب ایک ممکن ایسی ربوبیت رکھتا ہے تو واجب کیسی ربوبیت رکھتا ہوگا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے جو ذمہ داری پروردگار نے خواتین کے حوالے کی ہے، ہمارے اور آپ کے حوالے نہیں کی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ابھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، کوئی ایک سانس رکے بتا دے اس کی جتنی اولادیں اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اٹک جائیے گا۔ ماں بتا دے گی، باپ کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ بچہ کس جہد میں پرورش پا رہا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی جنت کو ماں کے پیروں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ 3 اہم ذمہ داریاں روایت کے روح سے خواتین کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ پہلی ذمہ داری جہاد المرأۃ حسن التبعل، دو طرفہ ہے، جہاد ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بال کو سکون ہوگا تو پھر گھر میں بھی سکون ہوگا۔ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے، بس چاروں بات پوری پہنچ جائے کسی طرح سے۔ کہیں وضاحت کی ضرورت ہوگی اس کے بعد آپ صبح تک میرے ساتھ بیٹھ جائیے گا، لیکن ممبر کے اپنے تقاضے ہیں۔ دوسری ذمہ داری تربیت اولاد۔ معلم معاشرے کی ایک اچھی صنف ہے۔ مقام معظم رہبری کے سامنے پہنچا ایک جھنڈ، روز معلم ہوتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے، شاید 15-16 سال پہلے کی بات ہوگی، تو وہاں یہی سب گفتگو نکلی۔ تو کچھ روشن فکر افراد تو ہر جگہ رہتے ہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں روشن فکری کی دلیل یہ ہے کہ آپ دین کے خلاف بات کیجیے، جتنا آپ اینٹی دین بولیے گا اتنے بڑے آپ روشن فکر ہیں۔ یہ بہت سیدھی سی علامت ہے، اور جتنا آپ دین کے موافق بولیے گا اتنا آپ بیکورڈ ہیں۔ اس میں ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، کیونکہ ہم نے دین کو وہ فوقیت عطا ہی نہیں کی۔ اگر ہم نے دین کو ہر چیز کے اوپر رکھا ہوتا، ہر جگہ سمجھوتا نہ کر لیا ہوتا، تو پھر یہ بھی نہ ہوتا۔ خیر، تو ان لوگوں نے آگے ایک جملہ کہا،
مقام معظم رہبری سے کہ آپ بہت دنیا مسائل سخت ہو گئے ہیں، تربیت کرنا بڑا سخت کام ہے، کیسے تربیت ہوگی؟ ہندوستان میں ایک نعرہ لگتا تھا، ہم دو ہمارے دو. بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ وہ ماچس کی ڈبیوں پہ بھی لکھا ہوتا تھا. یہ ماچس سے کیا ربط ہے اس بات کا، لیکن ہاں جب پرچار کرنا ہے تو کہیں بھی لکھو. اب تو دھیرے دھیرے زمانہ آ گیا کہ ہم دو ہمارا ایک، اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب پلٹی بھی کھائی ہے ایران میں، پہلے کچھ تھا اب دوسری طرف جا رہے ہیں. مسائل پہ غور فرمائیے. تو وہاں مقام معظم رہبری کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا کہ بھائی بڑا سخت کام ہے، دو ہوں گے تو تربیت اچھی ہو جائے گی. دیکھیے روشن فکری والی بات ہے، ایک ہوگا تو اور اچھے سے ہوگی، بڑھ جائے گا تو آپ کی بڑھ جائیں گے بھائی. آپ کی صلاحیت محدود ہے، پیسہ محدود ہے، وقت محدود ہے، توجہ محدود ہے. دو کی طرف زیادہ توجہ کر پائیں گے یا تین کی طرف؟ تین سے اگر چار ہو گئے تب تو اللہ ہی اکبر، اگر کہیں 5 ہو گئے تب تو. اور آپ چاہے کتنا نعرہ لگائیے ہم پنجتنی ہیں، قبلہ وہ الگ بات ہے، وہ عقیدے کی بات ہے، یہ عمل کا مسئلہ ہے، ربط نہ دیجیے. اور پھر آپ چاہے کتنا چلائیے کہ بھائی ہماری آئیڈیولوجی ہماری جہان بینی پہ ٹکی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب باتیں نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ وہاں پیش آیا. دیکھیے جو رہبر ہوتا ہے وہ رہبر ہی ہوتا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہزاروں حدیثیں، ہزاروں روایتیں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لاتے، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا، اسے تو سمجھا نہ پاتے، اپنا عقیدہ ضرور بدل جاتا. کیا صحیح کرنا ہے؟ نہیں بدل نہیں آتا، قبلہ بدل چکا ہے، بدل چکا ہے. مجھے نہیں پتا میری بزم میں کتنے ایسے بیٹھے ہیں کہ مولانا لے کے کہاں جا رہے ہیں. ہم نے تو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے. تو آقا نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو تم لوگ کی غلطی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تربیت اولاد تربیت فرد اولاد ہے. اگر یہ سمجھ لو تو بات تمہاری صحیح ہے لیکن غلط ہے. تربیت اولاد تربیت فرد اولاد نہیں ہے. تربیت اولاد گھر کی تربیت کا نام ہے. کارخانے کی تربیت کر دو، جتنے پروڈکٹ نکلیں گے سب اللہ والے ہوں گے. تم اس پہ تو کام کرتے نہیں ہو. ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرو. جب گھر کا ماحول اللہ والا ہوگا تو بسنے والے بھی اللہ والے ہوں گے. یہ ہمارے معاشرے میں تو کہا جاتا ہے کہ بچہ جھوٹ سیکھ کے نہیں آتا. جب کوئی خود آ کے کہے بیٹا جا کے کہہ دیجئے ابا گھر پہ نہیں ہے، کو تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، کہہ دیا ہاں بابا کہہ دیا. کیا کہا؟ کہ میں نے کہہ دیا بابا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے بابا گھر پہ نہیں ہے. بچہ تو ہے سیدھی سی بات ہے، اس نے جو کہا تھا اس نے اپنے معصوم انداز میں بات کو بالکل ثقہ کی طرح پہنچا دیا. آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں بھائی؟ غلطی اس نے نہیں کی ہے، آپ نے کی ہے. وہ آپ کی گفتگو کو دیکھ کر گفتگو کا انداز سیکھتا ہے، وہ کہیں سے سیکھ کے نہیں آتا ہے. یہ جو کائنات کا اہم کام ہے اسے پروردگار نے خواتین کے حوالے کیا ہے، اور یہ کام ہوتا ہے 24/7. دیکھا ہے نا ہم نے بعض جگہ سروس کا لکھا ہوتا ہے کہ ہماری سروس ایسی 24 گھنٹہ ہفتے میں پورے دن ہے. ایک کلپ بنی تھی شاید آپ نے دیکھی ہو، اس میں آ کے انٹرویو لینے والے نے آ کے یہ پوچھا تھا کہ بھئی ہم تمہیں جاب دینا چاہتے ہیں. ہاں بڑی اچھی بات ہے، آج کل جاب کہاں مل رہی ہے بھائی، جی دیجیے. کہا لیکن اس کی کچھ خصوصیات ہیں. کیا خصوصیات ہیں؟ کہا چھٹی نہیں ملے گی. اس نے کہا اچھا چلو دیکھا جائے گا. کہا تعریف بھی نہیں ہوگی. کہا چلو دیکھ لیں گے. اسے کہا دیکھو بھائی ہو سکتا ہے بہت مشکلات میں بھی تمہیں کام کرنا پڑے. اچھا کہا سیلری تو بتاؤ، اتنے سارے شرائط لگا رہے ہو. کہا مشکل اس جاب کی یہی ہے کہ اس میں سیلری بھی نہیں ہے. بے خوف سمجھ رکھا ہے.
یہاں لاکھوں ڈالر کی بھی جاب ملے، اتنے سارے شرائط کے ساتھ قبول کرنے والے نہیں ہیں. تو جب اس کو پورا یقین ہو گیا کہ کوئی مرد ایسی جاب نہیں کر پائے گا، تو اس نے کاغذ نکالا کہ ایک جاب ہے، جس جاب کا نام ہے ماں بن جانا. یہ ایسا مرحلہ ہے جسے ہم اور آپ نہیں طے کر سکتے. اس کے لیے وہی گود چاہیے کہ جو پروان چڑھا پائے. وہ گود چاہیے. اور ہم نے کیا کیا؟ اس خاتون کو لگا دیا جاب کے اوپر. بیٹی پڑھ لیجئے. مسائل کیا کھڑے ہوئے؟ پہلے تو بینک میں جو سیٹ لڑکوں کی تھی اس پہ خاتون آ گئی، ہماری جاب گئی. سیٹ تو ایک ہی تھی بھائی. دوسرا مسئلہ، جب وہ کرسی پر آئی تو جو سائڈ میں تھا اس کے لیے بھی پرابلم کریٹ ہونے لگی. ہوئے گی، میسج جانے لگی، خط جانے لگے. یہ لیجیے، معاشرے کا حال ہی ہو گیا. تیسرا مسئلہ، گھر میں پرابلم کھڑی ہونے لگی. تو پروردگار نے ساری پرابلموں کا سمادھان کر کے بھیجا ہے. ورڈ اگر کلیئر نہیں ہو تو یہ انتظام کر کے بھیجا ہے. کہ بناؤ مت، بنا کے بھیج رہا ہوں. دین بنانے والی چیز نہیں ہے، سیکھنے والی چیز کا نام ہے. اور ہمارا دین تو ایسا ہے جس پر کوئی اینٹ بھی نہیں رکھ سکتا ہے. غدیر میں کامل ہوا ہے، نبی نے کمال عطا کیا ہے. کامل چیز کو کمال نہیں دیا جا سکتا ہے. الیوم اکملت پہ اگر ایمان ہے تو دین بنانے والی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی لگا دینا چاہیے. دین کو سیکھتے رہو، عمل کرتے رہو. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. پائلٹ بنا دیا آپ نے، ڈاکٹر بنا دیا آپ نے، ٹیچر بنا دیا آپ نے. معاشرے کو کتنے انسان دیے؟ ایک ہی تو دیا. لیکن اگر صبر کر کے اسے ایک اچھی ماں بنا دیا ہوتا اور اس ماں نے 4 اچھے جوانوں کی تربیت کرتی ہوتی تو آج فلسطین اور غزہ جیسی لہر ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. کیونکہ وہاں ماں نے یہ طے کر لیا ہے، جان دے دیں گے، تربیت کو نہیں چھوڑیں گے. آج ہم آ کے دیکھتے ہیں اتنے شہیدوں میں اتنے بچوں کا نام کہاں سے آ گیا؟ ارے بچے ہیں تب تو شہید ہو رہے ہیں، تبھی تو شہید ہو رہے ہیں. اور جہاں ہے ہی نہیں، شہادت کہاں سے آئے گی؟ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ ماں کا کام ہے تربیت اولاد. وہ پڑھاؤ جو تربیت اولاد میں کام آتا ہو. اسی لیے کہا فقاہت کی چٹخاریاں تم لینا، اس کے نتائج ان کے حوالے کرنا. یہ بہت غلط فہمی میں ہم اور آپ ہیں کہ ہم سردار ہیں وہ غلام ہیں. الٹا ہے مسئلہ قبلہ. جی اب یہ سارے ریکارڈنگ محفوظ کر لیجئے گا، باہر نکل گئی مسئلہ ہو جائے گا. جی کیوں؟ کیونکہ اصل کام تو ان کو کرنا ہے. اگر مجھے اپنا نام باقی رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا پڑے گی. میں تو کروں گا نہیں، تو مجھے اس کا خیال کرنا پڑے گا جو میری اولاد کی تربیت کر رہی ہے. کا تربیت میں 90% ہاتھ ہے ماں کا، 10% ہمارا اور آپ کا. لیکن آپ جانتے ہیں وہ 90% تب ہوتا ہے جب آپ 10% پہ چلیے. آپ 10% پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہاں توقع ہے کہ وہ 100 پورا کر دے. آپ بتائیں ہمارے حوزے کے کس سلیبس میں خواتین کے تربیت اولاد کا سلیبس ہے؟ فلسفہ ہے، ادبیات کی گتھیاں ہیں. اب آپ سمجھیے میرے جملے کا معنی. قبلہ تعلیم صنف کو دیکھ کے ہونا چاہیے. صنف کو دیکھ کے تعلیم کا سلیبس بننا چاہیے.
آپ کو سلیبس ایسا لکھنا ہے کہ آپ بہترین زوجہ خلق کریں، آپ بہترین ماں خلق کریں، آپ ایک ایسی زینب بنا کے خلق کریں جو عاشور کے بعد حسین کے جنازے کے نیچے ہاتھ لگا کے کہے ربنا تقبل منا ھذا القربان. اس کی ضرورت ہے. کیوں ہمارا معاشرہ بکھرا ہوا ہے؟ یہ ویسٹ کی تعلیمات ہیں. پروردگار نے خاتون کو پردے میں رکھ کے یہ بتایا کہ تربیت پردوں میں ہوتی ہے، چوراہوں پہ نہیں ہوتی ہے. بے شک. جزاک اللہ. ہمیں ایک اساسی سوچ کرنا پڑے گی اپنے بارے میں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے سلیبس لے کے کاپی کر لیا، یہاں سے کاپی کر لیا. قبلہ کاپی کر کے چلیں گے تو انہی کی کاپی تو بنیں گے. کیا ہماری روایات میں نہیں ہے؟ بڑی بڑی وسائل اشیاء کی روایات. کیا ہنر ہونا چاہیے تربیت میں. خدا غریق رحمت کرے آیت اللہ رہ شاہری کو پورا کتاب نامہ لکھ دیا بچے کے بارے میں. 700 تقریباً اس کے اندر حدیث موجود. کافی نہیں ہے. قبلہ لا تنقض الیقین بالشک کو شیخ انصاری نے لے کے 2 جلد کتاب بنا دی، اور یہاں 500 حدیثوں کو لے کے آئے تھے کہ ایک سلیبس سے تربیت اولاد نہ تیار کر پائے. اس کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں. اب یہاں پر اس میں اسوا نہیں ہو پائے گا. کوئی مرد آ کے کہ میں تربیت اولاد میں اسوا ہوں، کہیں بیٹھے رہو. تربیت اولاد میں اگر کوئی اسوا ہے تو پھر صدیقہ کبریٰ ہے، پھر زینب اولیاء مقام ہے، پھر وہ خواتین ہیں جو اس گھر سے نکلی ہیں. چاہیے ریحان الشریعہ میں دیکھیے آیت اللہ محلاتی کی، انہیں نے آ کے انہی خواتین کے کردار کو ریحان الشریعہ میں بیان کیا ہے. ان کی ذمہ داریوں کو، ان کا طریقہ عمل کو، ان کی زندگی کو آگے بیان کیا ہے. علماء کی زندگی کا مطالعہ اپنے لیے ضروری ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ گھر سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سمجھے. تو مولا نے آ کے اسوا بنایا بیوی کو کس چیز میں؟ تو اس میں تو نہیں بنایا ہوگا. پھر کس چیز میں بنایا؟ بس ایک مسئلہ ظاہراً عبادت اپنی جگہ کے اوپر ہے، سخاوت اپنی جگہ کے اوپر ہے، ساری انسانی صفات اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن جہاں پر ظاہراً مولا نے اسوا بنایا ہے وہ مسئلہ ہدایت ہے. معجزے کو لے کے ایک بات کہوں گا، مناقشے علمی عین ممکن ہے کہ آپ کے الفاظ کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے، میں اصطلاح میں نہیں جاتا. آپ کے بھی ہاتھ میں انگشتر مبارک ہوئی. اگر میں اس کو یوں نکالوں اور یوں پہنوں، آپ کیا کہیں گے میرے اس کام کو؟ کہ میں نے کوئی کمال کر دیا؟ اردو میں کہیں کوئی کدو میں تیر مار دیا. کہ بھائی ہاتھ آپ کا، انگوٹھی آپ کی، اختیار آپ کا. اما ادھر پہنی ہے، چلیے اچھا اتار لیجیے ادھر پہن لیجیے. اس آپ کمال نہیں کہیں گے نا. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہے اس انگوٹھی پر میرا، آپ بولیے، اختیار ہے. اسی لیے تو نا. تو بھائی اگر کوئی سورج کو پلٹا دے، کوئی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کوئی اگر ستارے کو بلا لے، کوئی اگر ہاتھ پہ سنگریزے کو بلوا دے، تو پھر یہ خیر کے لیے تو معجزہ ہو سکتا ہے. جو جانتے ہیں کہ یہ صاحب اختیار ہیں ان کے لیے معجزہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کائنات انہی کے اشارے کے اوپر چلا کرتی ہے. بکم فتح اللہ و بکم یختم، یہ تو علی کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کبھی سورج کو ادھر سے نکالے یا سورج کو ادھر سے نکالے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پوری مدینۃ المعاجز 3 منٹ میں جمع ہو گئی. تو قبلہ یعنی آپ معجزے کے قائل ہی نہیں ہیں. یہ کیسی بات ہوگی بھائی؟ میں نے تشریح آپ کے سامنے ضرور کی، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ ہستیاں معجزہ نہیں رکھتی.
میں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ان کا معجزہ نہیں ہے. پھر ان کا معجزہ کیا ہے؟ کیا ایسا انہوں نے کام کیا ہے جس سے عقل سمجھنے سے عاجز ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ما یعجز الناس باتیان مثلہ، جو عاجز کر دے لوگوں کو کہ اس جیسا لے کے آئیں. یہ تو کمالات والا مسئلہ ہے. کائے میں عاجز ہے ہمارا؟ معجزہ یہ ہے. یہ انسان جب بلند درجے پر ہوتا ہے. ہندوستان میں مجھے بہت زیادہ علم ہے کہ بچوں ہمارے بہرحال پاکستان کے دوست ان کو بتاتے ہیں، اور گریڈ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ کون کس گریڈ پہ، 13 14 9 8 10 اسی کے حساب سے تنخواہ ونخواہ سب طے کی جاتی ہے. اسی کے حساب سے شاید طے بھی ہوتا ہے انسان کتنا اونچا ہے کتنا نیچا ہے. خیر جو ہے نا. چلیے کوئی 14 والے گریڈ پر ہے، اور ہو سکتا ہے مجلس کے بعد میں صحیح صاحب کے پوچھوں کہ ہے قضیہ کیا، لیکن جتنا مجھے پتا ہے باہر ہے. اس سے آپ کہیے کہ قبلہ میں آپ کو سیلری ڈبل کرتا ہوں، بس ایک کام کریے، آپ تھوڑا اپنا گریڈ نیچے لے آئیے. مانے گا؟ عقل مند ہوگا تو نہیں مانے گا، کیونکہ سیلری کی حیثیت نہیں ہے، درجے کی حیثیت ہے. ہمارا سیلری تو اکاؤنٹ میں آتی ہے، گھر والی کو نہیں پتا چلتا، لیکن گریڈ تو پوری دنیا میں چمکتا ہے. بھائی دیکھو یہ نہیں ماننے والے، میرے مقام سے مجھے نیچے نہ لاؤ. سیلری اتنی دینا اتنی دو، نیچے نہیں. ہم اور آپ نہیں تیار ہوتے. اگر ذرا سا احساس ہو جائے کہ جہاں مجلس پڑھوانے کے لیے بلایا گیا ہے مجمع کم آئے گا، ہمارا انداز ہی بدل جاتا ہے. دیکھیے شب درسی ہے تو اگلا درس کس لیے پڑھا تھا؟ درس اس لیے پڑھا تھا کہ گھر میں بیٹھو. وہاں ملک میں بڑا مصروف ہوں. بتائیے ہمارے بر صغیر میں ممبر سے بہتر تبلیغ ہے کیا؟ ہے آپ پاس کوئی راستہ؟ جب تک دوسرا بنا نہ لیجیے گا تب تک یہی ہے. جس دن بن جائے گا دیکھا جائے گا. اور یاد رکھیے ممبر ہے، کانفرنس نہیں ہے. جو کچھ نئے کوئی روشن فکری باتیں کیجیے. ہم قبلہ سالوں نے خود سے مدرسے امام تھوڑی ہے. ممبر جذبات کے سائے میں خون کو ابھارنے کا نام ہے. آرٹیکل لکھیے، وہ اپنا میدان ہے. آپ استاد ہیں، وہ اپنا علاقہ ہے. فنون کو آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے. ممبر ایک فن ہے اور اسے آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب صاحبان صلاحیت فنکار نہیں ہوتے ہیں تو جاہل فنکاری سیکھ کر فرعون کے دربار کے جادوگر بن جاتے ہیں. یہ ضروری ہے. تو یہ بہترین طریقہ ہے. الحمدللہ کام کرنے کی اس پہ ضرورت ہے. تو نہیں جاتا ممبری، دیکھتا ہے. لیکن اے کاش وہ یہ سوچ لیتا کہ یہ عطا کس کی ہے. یہ عطا کس کی ہے؟ توفیق ہے. خدا شاہد توفیق ہے. آپ کلاس درس میں 2 لوگوں کو جمع نہیں کر پاتے، لیکن یہاں حسین کے نام پہ سب آ جاتے ہیں. ابھی آپ کی ذمہ داری کہ آپ کیا پیش کریں. آپ خود کھاٹ سے اٹھ کے آ جائیں یا ذرا سا وقت لگا کے آئیں. تو نہیں ہوتا. انسان اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ وہ درجے سے نیچے آ جائے. لیکن اللہ اکبر، جانیں قربان ہو جائیں ان ہستیوں کی ایک سانس کے اوپر. جب یہ اس مقام پر تھے
سبحنا فسبحتل ملائکہ حللنا فحللتل ملائکہ. ملائکہ نے تسبیح ہم سے سیکھی, ملائکہ نے تحلیل ہم سے سیکھی. ہم تو قاب قوسین اور ادنا کی منزلوں پر تھے. ہم تو وہ انوار مقدسہ تھے کہ جس کے صدقے میں پروردگار نے کائنات کو خلق کیا تھا. تم ہمارا درجہ کیا طے کر پاؤ گے؟ درجہ طے کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے. ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے. ہمارے درجے کو وہ بتائے گا جو ہمارا کائنات میں کسی ذات کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے جو ہماری حدوں کو آ کے اپنے ذہن میں تصور کر لے. یہ تصور تمہارے لیے بنا ہی نہیں ہے. ہمیں پروردگار نے عالی ترین درجے پر خلق کیا ہے. ہمارا معجزہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس مقام کو ترک کر کے عرش کو چھوڑا ہے, فرش کو اپنایا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اور یہی نہیں کہ ہم فرش پر آئے ہیں, ہم نے تم جیسے جاہلوں کے مصائب کو بھی سہا ہے, ہم نے تمہاری باتوں کو بھی سنا ہے, ہم نے اپنے مقام کو بھی چھوڑا ہے, ہم نے آگے مشکلات کو بھی برداشت کیا ہے. تم جانتے ہو ہم نے یہ کیوں قبول کیا؟ ہم نے صرف اس لیے قبول کیا ہے تاکہ تمہیں ہلاکت سے نجات دلا سکیں, تاکہ تمہیں جنت کا راستہ دکھا سکیں, تاکہ تمہارا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں رکھ سکیں, تاکہ تمہاری ہدایت کر سکیں. ہم آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہاری ہدایت کر سکیں. مولا کہنا چاہ رہے ہیں, اے میری جدہ ماجدہ, آپ نے ان کی ہدایت کے لیے اتنا صبر کیا, آپ میرے لیے اسوہ ہیں. آپ نے گھر میں بیٹھ کے صبر کیا ہے, آپ کا لال 1200 سال سے صبر کر رہا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اسوہ ہے بی بی ہدایت کے بعد میں. آج دیکھیں آپ, بی بی کی ایک وصیت اور نصیحت نے کیا انقلاب پیدا کیا. اے کاش ہم صحیح سے خطبہ فدقیہ کو پہنچا پائیں. جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا ذہن اجاگر ہوتا ہے. ہوا کیا تھا آخر کار؟ کیا ہوا تھا؟ آپ ایک بار پوچھ لیے کسی سے, قبر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بڑا ہدایت کا حربہ ہو سکتا ہے؟ بی بی نے ایک وصیت کر دی, میری قبر کا نشان نہ ہو. یہ آسان ہے؟ نہیں, یہ تاظہور دشمن کے منہ پر کھلا ہوا تماچا ہے. اور وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو, تبھی انہوں نے آ کے کہا تھا بقی میں, دیکھا 40 قبریں بنی ہوئی ہیں. کہا نہیں, ہم تو ڈھونڈیں گے, لیکن وہاں پر خدا کے شیر کو غیظ آیا. کہا نہیں, تم نے میرا مقام ظاہری طور پر غصب کر لیا, تو کیا چاہتے ہو اس نشانی کو بھی غصب کر لو جو قیامت تک کے ظہور تک کے لیے نشانی بننے والی ہے. آپ اسی لیے دیکھیں, مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی قبر بھی چھپی ہوئی تھی, لیکن چھٹے امام کے زمانے میں ظاہر ہو گئی, کیونکہ اس میں وہ پہلو نہیں ہے, اس میں یہ پہلو ہے. بی بی نے سارے وہ کارن, واقعی طور پر آپ غور کریں اور ہم غور کریں, واقعی فدق ایسا تھا کہ بی بی گھر سے نکل کے جائیں. جس کے صدقے میں خلق کیا گیا ہو اسے کیا جانے اور مانگنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, بی بی فدق مانگنے نہیں گئی تھی. خطبے پہ آپ غور فرمائیے, جب مدعی عدالت میں جا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو حق نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں کرے, وہ سیدھا جا کے اپنے دعویٰ پیش کرتا ہے کہ جج صاحب سنیے, میرا یہ دعویٰ ہے. لیکن خطبہ فدقیہ کو کوئی آ کے اٹھا کے دیکھے, جب بی بی گفتگو شروع کرتی ہیں, الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم ولہ الثناء بما قدم. حمد پروردگار فرما رہی ہیں, توحید کی باتوں کو بیان کر رہی ہیں, تاریخی مسائل کو پیش کر رہی ہیں, عرب کا تاریخی جہالت کو آگے پیش کر رہی ہیں, اس کے بعد فلسفہ احکام کو بیان کر رہی ہیں. یہ بی بی آپ تو فدق لینے آئی تھی, یہ فلسفہ احکام کا کیا مطلب ہے, یہ نبی کے فضائل کا کیا مطلب ہے, یہ حمد پروردگار کا کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں, فدق تو بہانہ ہے, ہدایت اصل مقصد ہے. ہدایت اصل مقصد ہے.
میں آئی ہوں ہدایت کے لیے. یہ میرا خطبہ باقی رہے گا, تاریخ میں لکھا جائے گا. جب تم اس کو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ بی بی نے آ کے یہ معارف کو سب سے پہلے بتایا کہ دیکھو پروردگار نے نہ وجود سے خلق کیا ہے, نہ عدم سے خلق کیا ہے, نہ شے سے خلق کیا ہے, نہ لا شے سے خلق کیا ہے, بلکہ لا من شے سے خلق کیا ہے. اب آئے کائنات کے صدرہ اور تباہی آ کے حل کرے کہ آخر کار لا من شے کہتے کسے ہیں. ہم نے تو دو ہی مفہوم پڑھے ہیں, شے ہے اور لا شے ہے. بیوی نے تیسرا مفہوم دیا, لا من شے. کتنے فضائل ہیں اس خطبے کے اندر, لیکن ان باتوں کو ہمارے اور آپ تک پہنچانے کے لیے اس بیوی کو وہ مصائب برداشت کرنا پڑے کہ جس کے لیے بیوی نے ایک جملہ کہا, صبت علیہ مصائب لو انہا, صبت علی الایام سرنا لیالیا. عزاداروں, شاید آج شب شہادت ہو. تصور کیجیے آج کی رات کون سی رات ہے. آج زہرا علی سے بچھڑ رہی ہے. یا علی, اب زہرا کی آواز نہیں سن پائیے گا. وصیت کو دیکھیے بی بی اس میں کیا کہتی ہیں, ابو الحسن یہ زہرا کا آخری کلام ہے, اب اس کے بعد تو زہرا کی آواز نہیں سن پاؤ گے. کل مسائل میں یہاں تک آپ کو لے کے آیا تھا, اور آج آخری مجلس ہے. سادات سے معذرت کے ساتھ, امام سے معذرت کے ساتھ, میں نے تھوڑا اور شارٹ کیا فضائل کو صرف اس لیے کہ شاید پروردگار تھوڑی سی طاقت دے تاکہ مسائل پہ 2 جملے اور پڑھ سکوں. علی گھر میں تشریف لائے, اسماء زہرا چلی گئی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ فاتح خیبر کو مسجد سے گھر تک آنے میں 3 مرتبہ بے ہوشی تاریخ یا علی آپ کو تو پتا تھا نا. اللہ اکبر, پتا ہونے کے بعد یہ حال ہے, کیونکہ عام انسان تو تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ آخر ہوا کیا. آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ارے جب نبی اس دنیا سے گئے تو دلاسا دینے کے لیے زہرا موجود تھی. ارے علی اپنا درد زہرا سے بیان کر لیتے تھے, لیکن آج زہرا جا رہی ہے. ارے اب اپنا درد علی کس سے بیان کریں گے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. آزاداروں, وصیت کے مطابق جیسے بی بی نے کہا تھا, اسماء دیکھو مجھے تم اور علی مل کے غسل دینا اور کوئی داخل نہ ہو پائے. جناب سلمان کو بلایا گیا. جناب سلمان بچوں کو سہارا دے رہے ہیں. سلمان خیال رکھنا, دیکھو بچے کہیں کس کے نہ روئے, کہیں آواز پڑوس میں نہ چلی جائے. اللہ اکبر, علی کی بے کسی. انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ جو صاحب ذوالفقار ہو آج وہ اپنے بچوں کو چپ کرانے کی تمنا کر رہا ہے. سلمان بچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں, علی زہرا کو غسل دے رہے ہیں, اسماء پانی ڈال رہی ہے. لیکن عجب منظر ہوا, ایک مرتبہ
بار تر رو دیا. سلمان گھبرا گئے. علی باہر نکلے, دیوار پہ سر رکھا, رونا شروع کر دیا. سلمان آگے بڑھے. مولا ارے کیا ہوا؟ آپ تو ہمیں دعوت صبر دے رہے ہیں, آپ تو بچوں کو چپ کرانے کو کہہ رہے ہیں, ارے کیا ہوا؟ سلمان علی کیسے برداشت کرے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. آزادارو پرسہ دے لیجئے امام وقت کو. مولا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائیے. مولا یہ آپ کے سپاہی جمع ہوئے ہیں, آپ کے مکتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کو زہرا کی پسلیوں کا واسطہ ارے اس لائق بنا دیجئے تاکہ حق کو پہنچا سکے. تیار کیا گیا جنازے کو. رات کی تاریکیوں میں نکلا ہے, چند لوگ ساتھ ہیں. کسی نے کیا خوب کہا, یہ تو نبی کی ایک ہی بیٹی تھی, تب اس طرح سے دفن کیا. مولا پہنچے. تصور کیجئے کون ہے ساتھ میں؟ سلمان, ابو ذر, مقداد, دو چھوٹے چھوٹے بچے. قبر تیار. اب علی کے سامنے عجب مرحلہ ہے. مشکل کشا کھڑے ہیں. یا علی کیا بات ہے؟ کہا جنازے کو قبر میں اتارنا. حسن اور حسین اتنے بڑے نہیں ہیں تو جنازے کو علی کے حوالے کر سکے, نہیں اتنے بڑے ہیں قبر میں اتر کے جنازے کو لے سکے. باقی تو سننا محرم ہے. اللہ اکبر. علی کس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. ارے کس طرح سے زہرا کے جنازے کو قبر میں اتارے. علی کو نبی یاد آئے یا رسول اللہ اب کس کے سامنے جاؤ. شاید علی نے سوچا ہو قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے. یا علی لاؤ میری امانت کو واپس کر دو. آپ نے بارہا یہ جملہ سنا, نبی نے امانت کو واپس مانگا. علی جیسا امانت دار لیکن کیا کرے, ایک جملہ کہا یا رسول اللہ فاحفظھا بالسوال. ارے زہرا سے پوچھئے گا, علی کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. جب زہرا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا پسلیاں سلامت تھی, بال کالے تھے, کمر خمیدہ